الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم سرور دو جہاں وجہ کن فقا مالک ہر دو سرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں درود شریف کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پورا مجمع ایک مرتبہ اور محبتوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ حضرات، میں اپنی تقریر کے آغاز میں سب سے پہلے اس گاؤں کے متحرک باذوق نوجوانوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے سر اس پورے پروگرام کا بوجھ رکھا، ہمیں آپ کو دعوت دی اور ہم اکٹھا ہو کر تحفظ قرآن مجید کانفرنس میں اللہ کا، اس کے رسول کا، قرآن کا ذکر کر رہے ہیں۔ مختصر وقت کے لیے میں حاضر ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پرسکون ہو کر بغیر کسی شور شرابے کے باتیں اچھی لگیں تو برجستہ اگر آپ کی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا تو وہی برجستہ نکلا ہوا کلمہ جو دل سے نکلا وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ حضرات، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات یہ بھی بے مثال ہے، اور اللہ کا ہر کلام یہ بھی بے مثال ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، کمی اور کجی سے محفوظ ہے، ایسے اللہ کا کلام بھی نقص سے، کمی سے، کجی سے، عیب سے محفوظ ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کو فنا نہیں، ویسے ہی اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں۔ فنا ہمیں ہے، فنا تمہیں ہے، فنا اس جہان کو ہے، اور اللہ بھی اس جہان سے ماورا ہے، اور اللہ کا کلام بھی اس جہان سے ماورا ہے۔ قرآن یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کی ذات سے جدا نہیں۔ جس طرح یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کا آسمان فانی، اس دنیا کی زمین فانی، اس دنیا کا پانی فانی، اس دنیا کے نانی دادا فانی،
ہم فانی، آپ فانی، آبشار فانی، لالا زار فانی، بحر ناپیدا کنار فانی، سمندر فانی، پہاڑ فانی، یہ سب کچھ فانی. لیکن کلام اللہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات میں یہ ضم ہے، اللہ کی ذات سے ملا ہوا ہے کہ کبھی ذات باری تعالی سے کلام اللہ کو جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ کلام فانی نہیں ہو سکتا، نہ اس کلام میں کوئی عیب پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات بھی عیبوں سے پاک ہے تو اس کا کلام بھی عیبوں سے پاک ہوگا. نہ اللہ کی ذات میں کسی شک کی گنجائش ہے اور نہ ہی اللہ کے کلام میں کسی شک کی گنجائش ہے. بے شک بے شک. قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے، دوسرا صفحہ ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ عظیم کتاب، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں. آنکھ والو شک کرو گے، اتنی آیتیں بینات ہیں، اتنی روشن نشانیاں ہیں، شک کا کیڑا مر جائے گا. دل والو دل سے قرآن کو دیکھو گے، اگر آنکھیں شک کر رہی تھی دل شک کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ قرآن میں ایسی روشن نشانیاں ہیں کہ اگر ان روشن نشانیوں میں انسان غور کر لے، سچائی کے ساتھ قرآن کو پڑھے، سچائی کے ساتھ قرآن کو دیکھے، سچائی کے ساتھ قرآن میں غور کرے، تو اس کے شک کے سارے جراثیم مر جائیں گے. عربوں نے اللہ کے اس کلام میں اس زمانے میں شک کیا تھا جب یہ قرآن اتر رہا تھا، اس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، ان کے دلوں کی کجی اور کمی میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن جو اہل ایمان تھے ان کے دلوں کا اجالا بڑھ رہا تھا. واہ 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 واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ باتیں میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں. قرآن فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو جیسے جیسے یہ قرآن اترتا رہا اس بیماری میں اضافہ ہوتا رہا. لیکن یہ بیماری جن کو نہیں تھی ان کے دلوں میں بیماری کا اضافہ نہیں ہوا. قرآن اترتا رہا شفا بن کر، قرآن اترتا رہا رحمت بن کر، قرآن اترتا رہا علم بن کر، قرآن اترتا رہا اجالا بن کر، قرآن اترتا رہا معرفت بن کر، قرآن اترتا رہا شریعت بن کر، قرآن اترتا رہا حقانیت بن کر، قرآن اترتا رہا آیات بینات بن کر. تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے قرآن کو دیکھا ہے، ان کے دلوں میں اجالا بڑھتا رہا، علم بڑھتا رہا، آیات بینات کی روشنی بڑھتی رہی. اور جن کے دلوں میں کفر کا اندھیرا تھا، شرک کی بدلی جائی ہوئی تھی، شرک کی بیماری تھی، جیسے وہ قرآن کو دیکھتے جاتے تھے ان کے کانوں میں قرآن ایسا لگتا تھا کہ گرم گرم تیل ڈال دیا گیا ہو اور کان کے پردے پھٹ گئے ہوں. یہ وہ قرآن ہے جو ماننے والوں کے لیے اکسیر ہے، دوا ہے، شفا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے یہی قرآن تاریکی ہے، یہی قرآن ان کے لیے موت ہے. فی قلوبہم مرض. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ قرآن مجید کانفرنس، علماء اہل سنت. واہ 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 واہ. لیکن قرآن اترا کس لیے؟ قرآن آیا کس لیے؟ قرآن بھیجا گیا کس لیے؟ اور یہ اترا ہے تو کس پوزیشن میں اترا؟ اگر یہ قرآن ہمارے دلوں پر اتر جاتا تو ہمارا دل پھٹ جاتا. ارے یہ قرآن زمین پر اتر جاتا تو زمین کا کلیجہ نکل جاتا. یہ قرآن اگر پہاڑوں پر اتر جاتا تو یہ پہاڑ سرما ہو جاتے. یہ قرآن اگر سمندروں پر اتر جاتا تو سمندروں کی سیلانی میں انقلاب برپا ہو جاتا. لیکن یہ قرآن اترا ہے سینہ مصطفیٰ پر، سینہ مصطفیٰ پر، اور سینہ مصطفیٰ نے قرآن کے اس سمندر کو اپنے اندر جذب کر لیا. اب سینہ مصطفیٰ ایک سمندر ہو گیا. اس سمندر میں دنیا کا آغاز بھی جمع ہے، اس سمندر میں دنیا کا انتہا بھی
جمع ہے. دنیا کا آغاز بھی مصطفیٰ کے سینے میں ہے, دنیا کا انجام بھی مصطفیٰ کے سینے میں ہے. آج تک کہا جاتا تھا, آج تک مثال پیش کی جاتی تھی, ارے اس کا سینہ تو پہاڑ جیسا مضبوط ہے, اس کا سینہ تو پہاڑوں جیسا ہے, یہ اتنا مضبوط ارادہ اس کا ہے جیسے مضبوط چٹان, یہ جو ٹھان لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے, بڑے مضبوط ارادے کا مالک ہے جیسے مضبوط چٹان مضبوط ہوتی ہے. اب تک یہ مثال کسی دل کی مضبوطی کے لیے پہاڑ کی چٹان کی دی جاتی تھی. اسی طرح کوئی انمٹ ہو, کوئی چیز نہ مٹنے والی ہو تو کہا جاتا تھا کہ یہ چیز تو نقش کل حجر ہے, یعنی پتھر پر کندہ تحریر کی طرح ہے. برسوں ہزاروں سال بعد سمندر کی تہوں سے نکلنے والے سکوں پر جو تاریخ لکھی ہوتی ہے, ان تاریخ کو پڑھ کر ان سکوں کے زمانے کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ سکے آج کھودے گئے ہیں, زمین سے آج نکالے گئے ہیں, یہ سکے تو مغلیہ سلطنت کے دور کے ہیں, یہ سکے تو انگریزوں کے دور کے ہیں, یہ سکے تو بہت پرانے ہیں. یعنی سکوں میں تحریر ہوتا ہے کہ یہ سکہ کس سن میں ڈھالا گیا ہے. سکوں پر لکھی ہوئی تحریر مٹتی نہیں ہے, زمین اسے مٹا نہیں پاتی. اور کوئی تحریر اگر پہاڑ کے چٹان پر کندہ کر دی جائے, کھود کر لکھ دی جائے, تو اس تحریر کو بھی پانی مٹا نہیں سکتا, نہ انقلاب زمانہ مٹا سکتا ہے, نہ گردش دورہ مٹا سکتی ہے. ایسی تحریر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تحریر نقش کل حجر ہے, یہ مٹنے والی نہیں ہے. اب تک یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا دل مضبوط ہے جیسے مضبوط پہاڑ ہوتا ہے, یہ چیز انمٹ ہے جیسے پتھروں پر لکھی ہوئی کوئی تحریر ہے. لیکن سینہ مصطفیٰ پر قرآن اترا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سینہ مصطفیٰ پہ قرآن اترا, اور سینہ مصطفیٰ کس چیز کا بنا ہوا؟ گوشت کا بنا ہوا, پوشت کا بنا ہوا, خون کا بنا ہوا. اس سینہ مصطفیٰ پر قرآن اترا, لیکن یہ سینہ پھٹا نہیں. اس سینے کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ لوتھڑا خون نہیں ہوا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے ہوش نہیں ہوئے. یہ قرآن اترا, سینہ مصطفیٰ پر اترا, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے جلال کا بوجھ بھی برداشت کیا, قرآن کے جمال کو بھی اپنے سینے میں سمیٹ لیا. میں دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں, اے دنیا والوں سنو, آج تک تم مثال پیش کرتے تھے کہ اس کا دل اتنا مضبوط ہے کہ جیسے مضبوط چٹان ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ہو جاتا, اور قرآن الہی کلام الہی کے جلال کو برداشت نہیں کر پاتا. کمال ہے, ہزاروں جانیں قربان ہیں مصطفیٰ کے سینے پر کہ قرآن اتر رہا ہے, اور مصطفیٰ کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے. قرآن اتر رہا ہے, مصطفیٰ چل رہے ہیں. قرآن اتر رہا ہے, مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں. قرآن اتر رہا ہے, مصطفیٰ حجرہ عائشہ میں ہے. قرآن اتر رہا ہے, مصطفیٰ نماز میں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے دنیا والو, اے فکر و فن کے ماہرین, اب تم اپنا نظام تشبیہ بدلو. اب یہ کہو کہ وہ پہاڑ بہت مضبوط ہوگا جو سینہ مصطفیٰ جیسا ہوگا. اب تک سینے کی مضبوطی کے لیے پہاڑ کے چٹان کی مضبوطی اور طاقت کو مثالوں میں پیش کیا جاتا, لیکن آج تک دنیا میں ایسا کوئی پہاڑ پیدا ہی نہ ہوا ہو جو مصطفیٰ کے سینے سے بھی زیادہ مضبوط ہو. یہ مصطفیٰ احد پہاڑ کے اوپر ہیں, صدیق اکبر ہیں, صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پہاڑ پر یہ قافلہ ہے. سینہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہو, قدم ناز مصطفیٰ پہاڑ کے اوپر ہے, اور پہاڑ گردش میں ہے, پہاڑ ہل رہا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیر کی ٹھوکر سے پہاڑ کو حکم دیا, اے پہاڑ اپنا لرزہ کم کر لے, تجھ پر ایک نبی جلوہ گر ہیں, ایک صدیق جلوہ گر ہیں, ایک
شہید جلوہ گر ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نہ آج تک ایسا کوئی پہاڑ دنیا میں پیدا ہوا ہے جو سینے مصطفیٰ سے زیادہ مضبوط ہو اور نہ ہی آئندہ پیدا ہوگا. سینے مصطفیٰ اس دنیا کا سب سے عظیم عجوبہ ہے, کیونکہ نہ ایسا شخص اس دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے, نہ ایسا سینہ اس دنیا میں جلوہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے ہیں. اتنی دیر میں اللہ کی طرف سے وحی اترنے لگی. مجھے ایسا لگا کہ ابھی میرا پیر کٹ کر الگ ہو جائے گا. اے دنیا والو, مصطفیٰ کا سینہ سمندر ہے, مصطفیٰ کا سینہ مضبوط چٹان ہے جو قرآن کے جلال و جمال کو برداشت کر سکتا ہے. یہ امتی ہے, امتی کہ مصطفیٰ کا سر ان کے پیروں پر ہے اور وہی اتر رہی ہے. ان کا بیان ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میرا یہ پیر کٹ کر الگ ہو جائے گا. یہ امتی ہیں, یہ کسی بھی طرح سینے مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے. سینے مصطفیٰ کل بھی بے مثال تھا, آج بھی بے مثال ہے اور کل بھی بے مثال رہے گا. یہ قرآن ہے جو سینے مصطفیٰ پر اترا. ایک بار جبریل امین نے سنایا, آقا کو یاد ہو گیا. میری تقریر کا شاید 10 جملہ بھی ان سامعین کو یاد نہیں رہ جائے گا. مفہوم تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے جو کہا تھا اسے آپ نے یاد کر لیا. صبح تک یاد رہا, کل یاد رہا, پرسوں یاد رہا, ہو سکتا ہے کہ 1 سال تک یاد رہے. 1 سال کے بعد میں نے اس موقع پر کیا تقریر کی تھی, اس کا مضمون کیا تھا, اس کا ٹاپک کیا تھا, آپ بھول جائیں گے. لیکن یہ مصطفیٰ کا ذہن ہے, یہ مصطفیٰ کا ذہن ہے, مصطفیٰ کا دماغ ہے کہ ایک بار جبریل آئے اور اللہ کا کلام پیارے آقا کی بارگاہ میں پڑھ کر سنایا. کانے مصطفیٰ نے اسے سنا, دماغ مصطفیٰ نے اسے یاد کر لیا, سینے مصطفیٰ میں وہ جذب ہو گیا, اب زندگی بھر کے لیے امر ہو گیا. آقا اب دوبارہ جبریل کو بلا کر ان سے پڑھوانے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں, یہ وہ کانے مصطفیٰ ہے, یہ مصطفیٰ کا وہ کان ہے کہ ایک بار جو سن لیتا ہے وہ چیز اسے یاد رہ جاتی ہے. اے دنیا والو, تم کانے مصطفیٰ کے سننے کا صدقہ مانگو, قرآن سنتے بھی رہو, قرآن یاد بھی کرتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. قرآن اترا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھ کر سناتے رہے, دین پھیلتا رہا, اسلام عام ہوتا رہا. دنیا کوشش کرتی رہی, لاکھ کوشش کرتی رہی, سارا ادب کوشش کرتا رہا, سارے بڑے شعراء کوشش کرتے رہے. یہ تو مصطفیٰ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے, یہ تو مصطفیٰ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. ان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا, ان کے پاس اللہ کی کوئی وحی نہیں آتی, ان کے پاس کلام الہی نہیں اترتا. یہ تو فرضی چیز ہے, یہ اپنی طرف سے بنا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. جب مصطفیٰ پر الزام تراشی ہوئی کہ مصطفیٰ دھوکہ دے رہے ہیں, معاذ اللہ, مصطفیٰ جھوٹ بول رہے ہیں, معاذ اللہ, قرآن پڑھتے جاؤ گے, جہاں جہاں مصطفیٰ پر الزام تراشی ہوئی ہے قرآن نے اس الزام کا جواب دیا ہے. جب مصطفیٰ پر الزام لگایا گیا کہ مصطفیٰ اللہ کا کلام اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہے ہیں, تو اس وقت اللہ کے کلام نے کہا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ تشریف رکھیں. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ برکاتی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات جہاں پہ کھڑے وہیں بیٹھ جائیں, بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے, آپ ترنت بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے استاذ گرامی صوفی ملت حضرت علامہ شکیل احمد برکاتی دامت ظل العالی کا اس
تاریخی اجلاس میں استقبال کرتا ہوں۔ حضرات، یہ وہ جوہری ہیں جو ذرے کو آفتاب بناتے ہیں، یہ وہ تراشنے والے ماہرین ہیں جو کسی بھی پتھر کو اٹھاتے ہیں اور دلوں کی انگوٹھی کا نگینہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یا میرے جتنے احباب ہیں ان پر حضرت کی بے پناہ کرم نوازیاں رہیں۔ بے شک بے شک۔ کوئی انسان خود سے اتنا بڑا نہیں ہو جاتا اگر ان عظیم ماہرین اور جوہریوں کی کرشمہ سازیاں نہ ہوں۔ بے شک بے شک۔ لاکھ کوئی دعویٰ کر لے کہ میں بڑا عظیم ہوں، بہت بڑا ہوں، اور آج میں علم و فضل کے قطب مینار پر فائز ہوں، لیکن وہ قطب مینار آج بھی اپنی بنیادوں کا محتاج ہوتا ہے۔ بے شک۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے حوالے سے جب عرب کی سرزمین پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام تراشی ہوئی کہ انہوں نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا، انہوں نے یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھا ہے اور جھوٹ موٹ کا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جب تاریخ اسلام پڑھیں، تاریخ مصطفیٰ پڑھیں، سیرت رسول پڑھیں، تاریخ قرآن پڑھیں، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام رکھا گیا تو قرآن مقدس نے اس الزام کا جواب دیا ہے، اور ایک ایسا جواب قرآن نے دیا ہے کہ اس زمانے میں بھی عرب کے بڑے بڑے ماہرین نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور آج بھی وہ سارے کے سارے ماہرین انگشت بدندہ ہیں کہ یہ قرآن کیسا عجوبہ ہے، یہ قرآن کیسا معجزہ ہے، یہ قرآن کیسی کتاب ہے کہ آج تک اس قرآن کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ تو عربوں کی سرزمین پر عربی پڑھنے والوں کے درمیان قرآن نے کہا تھا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی شک ہو تو اس جیسی ایک چھوٹی سی آیت پیش کرو۔ قسم خدا کی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا انسانیت نے، دنیا ادب نے، دنیا عرب نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے، اور نہ ہی قیامت تک اس چیلنج کو قبول کیا جا سکے گا۔ بلکہ میں قرآن کی بات رکھتا ہوں الگ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جو قرآن پڑھا جاتا تھا، ان کی زبان سے جو قرآن کی تشریح نکلتی تھی، ان کی زبان سے جو بولی نکلتی تھی، یعنی جو کلام مصطفیٰ کا کلام ہوا کرتا تھا، عرب اسے بھی دیکھ کر تعجب سے دیکھتے تھے کہ اس نے کسی کے سامنے پڑھنے کا ڈھنگ نہیں سیکھا، یہ تو کسی کے پاس لکھنے کا ڈھنگ سیکھنے نہیں گیا، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، مگر پڑھ رہا ہے تو ایسا کہ آج تک ویسا کسی نے پڑھا نہیں، بول رہا ہے ایسا کہ آج تک ویسا کسی نے بولا نہیں۔ اس کی زبان میں کیا کمال ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، یہ قرآن اترا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کا لمحہ لمحہ اس قرآن کو دنیا میں پہنچایا اور اپنے جاننے والوں کو، ماننے والوں کو سمجھایا، بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں معلوم ہوا مصطفیٰ کی زبان نے کہا، ہمیں معلوم ہوا مصطفیٰ کے قول سے، ہمیں معلوم ہوا مصطفیٰ کے بیان سے، ہمیں معلوم ہوا مصطفیٰ کی زبان سے، ہمیں معلوم ہوا کہ میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کلام الہی ہے، اترا اس لیے ہے تاکہ ہم قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن اس لیے نہیں اترا اسے پڑھ لیا جائے یا اس کی روشنی میں تعویذ بنا لیا جائے، قرآن پڑھ کر پانی پر پھونک دیا جائے، یہ ساری تاثیر اپنی جگہ پہ ہے۔ قرآن اترا کس لیے ہے کہ دنیا کو ہدایت ملے، قرآن اترا اس لیے ہے کہ ہمیں قانون ملے، قرآن اترا اس لیے ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو۔ اے مسلمانوں، قرآن تمہارے لیے اترا ہے، اے مسلمانوں، قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اب اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سیکھا ہی نہیں، قرآن کو دیکھا ہی نہیں، تو ہم قرآن کی ہدایت کے قریب نہیں ہو سکتے۔ میں ایک مثال سے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن ایک آئینہ ہے، قرآن ایک آئینہ ہے، آئینہ، اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔
ہماری زندگی ہزارہ گندگیوں میں، ہزارہ خلافات میں، ہزارہ کمیوں کا مجموعہ ہے۔ ہزارہ غموں میں الجھی ہوئی زندگی کو اگر قرآن کے دائرے میں، قرآن کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی گئی تو ہمارا غم ہلکا ہوگا۔ غموں کا علاج قرآن میں ہے، ہماری کمیوں کا علاج قرآن میں ہے، ہماری بے راہ روی کا علاج قرآن مقدس کے اندر ہے۔ اگر ہم نے خود قرآن مقدس کے آئینے میں خود کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تو ہم کیوں دنیا کو بتائیں گے یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے بھی اترا ہے۔ قرآن پڑھو اور ہدایت کی راہ چلو، قرآن پڑھو اور اللہ کی بات مانو، قرآن چلو اور مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اے مسلمانوں، یہ قرآن اترا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کہ قرآن کی ہدایت سے متقیوں نے فائدہ اٹھایا ہے، انہیں اللہ کا تقوی حاصل ہوا ہے، وہ اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں انہوں نے سجا کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے وہاں سے کانٹے الگ ہو جاتے تھے، پھول برسنے لگتے تھے، اور قرآن سے ہماری دوری یہ ہے کہ ہم جس راہ سے نکلتے ہیں پہلے سے پھول برسے ہوتے ہیں تو پھول ہٹا دیے جاتے ہیں اور کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر شخص اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ مجھے پریشانی لاحق ہے، میں غموں میں ڈوبا ہوا ہوں، اسلام بڑا مشکل دور سے گزر رہا ہے، مسلمان بڑی مشکل زندگی جی رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے آئینے میں جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے ہمیں اچھا چہرہ نظر نہیں آئے گا، اپنی کمیاں نظر نہیں آئیں گی۔ اے مسلمانوں، قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھنے کی کوشش کرو، تمہارا غم دور ہوگا، کیونکہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ تمہارے دل کی کمی دور ہوگی کیونکہ قرآن اجالا ہے، اور دنیا کی وہ ذات ہے نا۔ پھر ہم اپنے غموں کا علاج کہاں ڈھونڈتے ہیں، اپنی بیماریوں کا مسئلہ کہاں پیش کرتے ہیں، اپنی زمین اور جائیداد کی الجھن کہاں حل کرتے ہیں؟ کورٹ میں، کچہری میں، وہاں قرآن سے فیصلہ ہوتا ہے، وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ جہاں صحیح فیصلہ نہیں ہوتا، میں کورٹ اور کچہری کا انکار نہیں کر رہا، بہت سے صحیح فیصلے ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہندوستان کے سنویدھان کو ان کورٹوں نے بچا کر رکھا ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے اگر کوئی جج بکا ہوا نہ ہو تو وہ صحیح فیصلہ سناتا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن اترا ہے صحیح ججمنٹ دینے کے لیے۔ اگر قرآن جن کے لیے اترا ہے وہ قرآن کے ججمنٹ کو نہ مانے اور قرآن کے سامنے اپنا مقدمہ نہ پیش کرے تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہماری سب سے بڑی محرومی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن پر چھوڑ دو۔ قرآن جو فیصلہ سنائے گا وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور جو اللہ کا فیصلہ نعرہ رسالت، فیضان قرآن مجید، واہ 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 واہ۔ اور یہ فیصلہ کرانے میں تمہیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت تشریف فرما ہے، میں نے بہت سے معاملات جو میرے حصے میں آ رہے تھے، میں بار بار گاؤں والوں سے، دوسرے لوگوں سے یہی کہتا رہا میں بہت دور ہوں، میں آپ کے مقدمے کی نوعیت کو نہیں سمجھ پا رہا، میں دونوں فریق سے نہیں مل رہا۔ آپ کو مقدمہ حل کرنا ہے تو ان کے پاس جائیں جو قرآن کے عالم ہیں، قرآن کی شریعت جن کے پاس موجود ہے، وہ تمہارے ہر مسئلے کا حل پیش کریں گے۔ طلاق کا مسئلہ یہ علماء حل کریں گے، نکاح کا مسئلہ یہ علماء حل کریں گے، نماز کا مسئلہ یہ علماء حل کریں گے، ارے تمہاری زمین کا مسئلہ یہ علماء حل کریں گے۔ ان کے پاس مقدمہ پہنچانے کے لیے سورس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز میں حاضر ہو جاؤ، ہر عالم مسجد میں ملتا ہے، اور وہی سچا عالم ہے جو 5 وقتہ نمازیں مسجد میں ادا کرتا ہے، وہی عالم ہے۔ ورنہ وہ لوگ تو تازیہ ہیں جو اپنی نمازیں گھروں میں ادا کرتے ہیں، ان کے پاس اس کا علاج ہو سکتا ہے، ان کے پاس صحیح اور جائز بہانہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں عوام کے مسائل سے آگاہ ہونا ہے۔ عوام کو مرض کیا ہے
یہ پہچاننا ہے، اس لیے عوام کے بیچ میں آنا ہوگا، ان کا مرض پہچاننا ہوگا اور قرآن کی روشنی میں اس کا علاج کرنا ہوگا۔ میں علماء سے گزارش کر رہا ہوں، اس گاؤں کے ان تمام نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے اس جیسے جلسے کی بنیاد رکھی ہے، اپنی ہر نماز چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے جیسی ہو، وہ مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عوام تشنا ہے، تشنا لبی کا شکار ہے، انہیں علم چاہیے، شریعت چاہیے، یہ تم سے شریعت سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں جس ذات نے قرآن پر سب سے زیادہ عمل کیا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ واہ واہ واہ۔ آقا کا سراپا قرآن نے بیان فرمایا، آقا کی زندگی قرآن نے بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا سے جب قرآن اتر رہا تھا اور مصطفیٰ کے سینے میں جذب ہو رہا تھا تو قرآن کو پریکٹیکلی جس ذات نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے وہ عرب جو قرآن کے مخالف تھے مصطفیٰ کے مخالف ہو گئے کہ یہ قرآن پر عمل کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن پر عمل کرو گے تو مخالفتیں بڑھیں گی، قرآن پر عمل کرو گے تو مخالفتیں بڑھیں گی، لیکن مخالفتوں کے بڑھنے سے تم رنجیدہ نہیں ہونا۔ اللہ ایسی جگہ سے راہیں کشادہ فرما دے گا جہاں راہیں بالکل بند نظر آئیں گی۔ مصطفیٰ نے قرآن پر عمل کیا، صحابہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا آپ بتائیں کہ آقا کی اخلاق کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کہ آقا کے اخلاق قرآن مقدس ہیں۔ قرآن نے جو کہا ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی قرآن محفوظ ہے اور آج بھی سیرت مصطفیٰ محفوظ ہے۔ مسلمانوں، قرآن پر عمل کرو گے، ضرور کچھ مخالفتیں ہوں گی، کچھ غم کی گھڑیاں آئیں گی، لیکن ان غم کی گھڑیوں کے بعد جو اجالا آئے گا، جو راحت ملنے والی ہے وہ قبر کی زندگی میں ہے، وہ آخرت میں ہے۔ 70 سال کی زندگی اگر غموں میں گزار لی جائے قرآن پر عمل کر کے تو یہ بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین بانفسهم واموالهم ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے اپنا مال بھی اللہ کو بیچا ہے، تم نے اپنی جان بھی اللہ کو بیچی ہے، اور کرم اللہ کا یہ ہے کہ جان و مال بیچنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا فرمائی ہے۔ 70 سال کی مصیبتیں سہ کر قبر کا ہمیشہ کا آرام، 70 سال کی اذیتیں برداشت کر کے آخرت کا ہمیشہ کا آرام، یہ بہت سستا سودا ہے۔ مسلمانوں، اس سودے کو قبول کر لو۔ حضرت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، یہ ان کی تواضع ہے۔ اے مسلمانوں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہارا سب سے پہلا حق جنت پر ہے، لیکن اس کے لیے غم برداشت کرنا ہوگا، اذیتیں برداشت کرنی ہوگی، ان کانٹوں بھری راہ سے چلنا ہوگا جو مخالفتوں کے راستے میں بچھائے گئے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے، اگر ہم نے قرآن پر عمل کیا، آج جو آندیاں چل رہی ہیں کل ان آندیوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ آج جو سمندر میں انقلاب ہے، یہی سمندر پرسکون ہوگا اور ہم ساحل نجات سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ آج تو ہمارے ذہنوں میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے قرآن پر عمل کریں گے بزنس ٹھپ ہو جائے گا، معاذ اللہ، قرآن پر عمل کریں گے علماء لوگ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیں گے، رشتہ ہونے سے رہ جائے گا، ہے نا۔ یہ ہمارے سماج کی باتیں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کا مرض آپ کو بتا رہا ہوں۔ کسی ڈاکٹر نے یہ بتا دیا کہ آپ کو یہ سخت مرض ہو چکا ہے، مثال کے طور پر آپ کو کینسر ہو گیا ہے اور ابھی پہلے اسٹیج پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بڑا احسان کہ آپ نے اس پہلے اسٹیج پر پہنچے ہوئے کینسر کی اطلاع ہم کو دی۔
اگر یہ کینسر بڑھ جاتا تو ہم جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے. اے مسلمانوں، اگر تمہارے دلوں کے اندر موجود کینسر کی اطلاع میں تمہیں دوں تو میرا احسان مانو. میں مخالفت نہیں کر رہا، میں آپ کے سماج کو توڑ نہیں رہا، میں آپ کی معاشی زندگی پر ہتھوڑے نہیں چلا رہا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی قرآن کے حکم کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھنا، کبھی بھی قرآن کے حکم کو اپنے بزنس کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھنا، کبھی بھی قرآن کے حکم کو اپنی سماجی معاشرتی زندگی کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھنا. قرآن جس سے نکاح کو کہے اسی سے نکاح کرنا، قرآن جیسا بزنس کرنے کو کہے ویسا ہی بزنس کرنا، قرآن جس کی تعظیم کو کہے اسی کی تعظیم کرنا. قرآن اگر بتائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دوست نہ سمجھنا. شیطان اگر بتائے کہ دین کی راہ سے پھر جانے والے یہ دین کے باغی ہیں ان کی حمایت نہ کرنا تو اسے غلط نہیں سمجھنا. قرآن کبھی غلط حکم دے ہی نہیں سکتا. قرآن اترا اس لیے ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، قرآن اترا اس لیے ہے کہ ہمیں ہماری اچھائی بتائے، قرآن اترا اسی لیے ہے کہ ہم کامیابی کے راستے پر چلے. اور کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ کون سی کامیابی آپ چاہتے ہیں؟ یہ سیاست کے کیڑے تمہیں کامیابی نہیں دلا سکتے، یہ دنیا کی حکومتیں تمہیں کامیابی نہیں دلا سکتی. ارے یہ کوئی ایسی دیوار کو بھی توڑ نہیں سکتی جو تمہاری کامیابی کے راستے میں حائل ہو گئی ہیں. ارے اس خدا کی دی ہوئی کامیابی پر یقین رکھو کہ جو سمندروں سے بھی راستہ نکال دیتا ہے. اس خدا کی دی ہوئی شریعت پر عمل کر کے دیکھو، جو مضبوط چٹانوں کو سرما بنا دیتا ہے. اس خدا کے دین پر عمل کرو، یہ دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی. مصطفیٰ کی سیرت نے بتایا ہے، صحابہ کی سیرت نے بتایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آتے آتے وہ دنیا جو مصطفیٰ کے مقابلے میں ایک طاقت بن گئی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ اسلام کو بدلنا ہے، قرآن کو مٹانا ہے، مصطفیٰ کے عشق کو دلوں سے نکالنا ہے. فاروق اعظم کا دور آتے آتے دنیا کی دو سپر پاور حکومت اسلام کے زیر نگی آ چکی تھی. واہ واہ واہ. قرآن پر چل کر فاروق اعظم نے ملک فتح کیے تھے، قیصر و کسریٰ کو فتح کیا تھا. اور آج ہمارے سماج میں یہ باتیں ہو رہی ہیں قرآن پر چلو گے تو بزنس ٹھپ ہو جائے گا. نکال ڈالو اپنے ذہن سے کیڑے اور قرآن پر عمل کر کے دیکھو، نہ تمہارے رزق میں بے برکتی آئے گی اور نہ ہی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی. اور کتابیں نہ پڑھو، قرآن پڑھ کر دیکھو. سائنس بھی قرآن کے اندر ہے، کیمسٹری بھی قرآن کے اندر ہے، علم معاشیات بھی قرآن کے اندر ہے، علم اقتصادیات بھی قرآن کے اندر ہے. ارے سیاست کرنا چاہتے ہو، نیتا بننا چاہتے ہو، قرآن کی روشنی میں نیتا بنو گے تو نالیاں بن جائیں گی. قرآن کی روشنی میں نیتا بنو گے تو حقدار کو حق دلاؤ گے. اور اگر قرآن کی روشنی میں نیتا بننے کی کوشش نہیں کی تو اپنی کوٹھی تو کھڑی کر لو گے، گاؤں کی نالیاں نہیں بن پائیں گی، ایک مظلوم کو اس کا حق نہیں مل پائے گا. اے مسلمانوں، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ قائد بنو، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ سیاستداں بنو، لیکن وہ بنو جو فاروق اعظم نے بن کر دکھایا تھا، وہ بنو جو عمر فاروق نے بن کر دکھایا تھا، وہ بنو جو صدیق اکبر نے بن کر دکھایا تھا، وہ بنو جو عمر ابن عبدالعزیز نے بن کر دکھایا تھا. آج حال تو یہ ہے کہ کل تک پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، جیسے کرسی مل گئی بہت مہنگا کپڑا ہے، بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں. یہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں، بادشاہی ناز و نعم میں پلے بڑھے، جیسے ہی خلافت کی کرسی ملی سادہ لباس، جیسے ہی خلافت کی کرسی پر بیٹھے لباس سادہ ہو گیا، غذا سادی ہو گئی، سب کچھ سادہ سادہ ہے. اے مسلمانوں، اس خلافت سے سبق لو. اس خلافت نے دنیا کو چنے چبوائے ہیں. وہ طاقتیں جو اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی اسلام کا احترام کرتی نظر آتی ہیں.
یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے. کل بھی یہ مہان تھا، آج بھی مہان ہے. نہ کل اس قرآن کا چیلنج کسی نے سویکار کیا تھا اور نہ ہی آج اس چیلنج کو سویکار کیا جا سکتا ہے. یہ قرآن کلام الہی ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا. دنیا کے سارے اوراق دریا برد کر دیے جائیں، دلوں میں جو قرآن موجود ہے اسے کہاں سے مٹایا جا سکتا ہے؟ اور یہ سارے دل بزمودہ ہو جائیں، جل جائیں، پھر بھی قرآن کا بال بیکا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کو بقا ہے، قرآن کو بقا ہے. یہ پوری دنیا فانی ہے. اے فانی دنیا میں رہنے والے انسانوں، قرآن پر عمل کرو. تمہاری زندگی بھی ایک زمانے تک باقی رہنے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا کی سیرت آج بھی ہمارے سامنے چمک رہی ہے. قرآن پر عمل کر رہے تھے. ارے سید مخدوم اشرف سمنانی کی سیرت آج بھی ہمارے سامنے چمک رہی ہے. قرآن پر عمل کرنے والے تھے. گنج بخش سید علی حجویری کی سیرت آج بھی ہمارے سامنے چمک رہی ہے. قرآن پر عمل کر رہے تھے. تمہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت گہری بات میں عرض کر رہا ہوں، تمہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں دنیا سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پر عمل کرو گے، یہ قرآن پر عمل ہی تمہیں حکومت بھی دلائے گا، وقار بھی دلائے گا، عزت بھی دلائے گا، اقتدار بھی دلائے گا. اور کبھی بھی ہندوستان میں آنے والے مغلوں سے ہندوستان میں آنے والے مغلوں سے اسلام نہیں پھیلا. ہندوستان میں آنے والے مغلوں سے اسلام نہیں پھیلا. ان بوریا نشینوں نے اسلام کو پھیلایا ہے جو قرآن پڑھتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے. ہندوستان میں اسلام ان مغلوں کی طاقت سے نہیں پھیلا ہے، ورنہ مغل اتنی بڑی طاقت تھے. اگر وہ اسلام پھیلانے آئے ہوتے تو پورے ہندوستان کو طاقت کے زور پر مسلمان بنا دیا ہوتا. اسلام انہوں نے نہیں پھیلایا ہے. ان بادشاہوں نے اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے، اپنی سلطنت کی حدود کو وسیع کرنے کے لیے ہندوستان حکومتیں کی ہیں. اسلام کو، قرآن کو، اسلام کو پھیلایا ہے تو خواجہ ہندوستان نے پھیلایا ہے. اسلام کو پھیلایا ہے تو سید سالار مسعود غادی نے پھیلایا ہے. اسلام کو پھیلایا ہے تو سید مخدوم اشرف سمنانی نے پھیلایا ہے. ان بوریا نشینوں کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی، اسلام پھیل رہا تھا. قرآن تھا، قرآن تھا. اے مسلمانوں، تھام لو قرآن کا دامن، اسلام پھیلتا ہوا نظر آئے گا. کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری گفتگو کا آخری پیغام ہے. قرآن پر عمل کرو گے، ہر مخالفت دم توڑ دے گی. قرآن پر عمل کرو گے، ہر رکاوٹ دم توڑ دے گی. قرآن پر عمل کرو گے، سرخرو ہو جاؤ گے. یہ دنیا بھی تمہاری، وہ آخرت بھی تمہاری. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.